ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک دو ٹوک بیان میں واضح کیا ہے کہ ایران نے امریکہ یا اسرائیل کے خلاف جاری حالیہ کشیدگی میں کبھی بھی جنگ بندی کی درخواست کی ہے اور نہ ہی مذاکرات کی کوئی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے اس بیان کو لغو قرار دیا جس میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی شرائط اچھی نہیں، اس لیے میں اسے قبول نہیں کر رہا۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں بچی کیونکہ ایران بات کر رہا تھا، اسی دوران ان پر حملہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جنگ صدر ٹرمپ اور امریکہ کی اپنی منتخب کردہ ہے اور ایران اپنا دفاع ہر صورت جاری رکھے گا۔ یو اے ای کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر حمد سیف الشامسی کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزمان میں 19 بھارتی اور 2 پاکستانی شہریوں سمیت مختلف ممالک کے باشندے شامل ہیں۔ ان افراد پر اے آئی سے تیار کردہ جعلی ویڈیوز، پرانی فوٹیجز کو موجودہ صورتحال سے منسوب کرنے اور ایران کی عسکری کارروائیوں کی حمایت میں پروپیگنڈا پھیلانے کا الزام ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس قسم کے مواد کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ اماراتی قوانین کے تحت ان جرائم کی سزا کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ درہم جرمانہ ہو سکتی ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزمان پیشہ ور اور عادی مجرم ہیں جن کا تعلق ایک منظم گینگ سے ہے۔ ان ملزمان کے خلاف پہلے ہی مختلف تھانوں میں متعدد FIRs درج ہیں۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 3 موبائل فونز اور چھینی گئی نقدی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے دیگر حصوں میں ہونے والے مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 6 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے مشرق وسطی کے لیے شیڈول 47 پروازیں آج منسوخ ہو چکی ہیں۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق جہاں مشرق وسطی کی مجموعی طور پر 213 پروازیں متوقع ہیں، وہیں سیکیورٹی خدشات اور پشاور میں دھند جبکہ لاہور میں موسلادھار بارش نے آپریشن کو مشکل بنا دیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر لاہور ایئرپورٹ ہوا ہے جہاں 16 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ اسلام آباد میں 11 اور کراچی سے 8 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ بیشتر پروازیں اب بھی آپریشنل ہیں۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں مشرق وسطی کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں عرب خود مختاری پر حملہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوران گفتگو اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خطے میں مزید فوجی کشیدگی کسی بھی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ فوجی محاذ آرائی کے بجائے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دیں۔ موسم کی خرابی کے باعث پشاور ایئرپورٹ پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے 2 غیر ملکی پروازوں کو ہنگامی طور پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتارنا پڑا۔ حکام کے مطابق شارجہ سے پشاور آنے والی غیر ملکی پرواز اور قومی ایئر لائن کی العین سے پشاور آنے والی پرواز کو اسلام آباد منتقل کر کے وہاں لینڈنگ کروائی گئی۔ دوسری جانب لاہور میں ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے دمام، دبئی، کویت اور ریاض جانے والی پروازوں کے شیڈول میں بھی غیر معمولی تاخیر دیکھی جا رہی ہے، جس سے مسافروں کو ایئرپورٹس پر انتظار کی زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تحصیل کراچی میں دفعہ 144 کے تحت روزانہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ اس دوران گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ پوٹا اور ہتھالا بازار بھی بند رہیں گے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ کرفیو کے دوران کسی بھی قسم کی نقل و حرکت متعلقہ حکام کی اجازت سے مشروط ہوگی اور شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے